ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے یہ پورا مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا، نشیب و فراز کا شکار رہا، اور اس میں ایک حکمت عملی سے دوسری حکمت عملی میں پاکستان کو جانا پڑا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں اس وقت وہاں پر نہ تو کوئی مسلح جنگ موجود ہے، نہ پاکستان کے کوئی فوج وہاں لڑ رہی ہے، نہ کشمیری اسلحہ اٹھا کے لڑ رہے ہیں، بلکہ خالصتاً وہ ایک نظریاتی لحاظ سے غیر مسلح تحریک کے طور پر اپنا مطالبہ کر رہے ہیں حق خود ارادیت کے لیے۔ تو بالکل اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہندوستان اس بات کو طے کرے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہماری نظر میں پائیدار نہیں ہو سکیں گے کسی بھی شعبے میں جب تک کہ مسئلہ کشمیر کا حل سامنے نہ آئے۔ جہاں تک سفارتی جدوجہد کا تعلق ہے تو اس کے وجوہ اور اسباب بالکل اور ہیں۔ پاکستان چونکہ اقتصادی لحاظ سے مسلسل کمزور رہا ہے اور وہ بین الاقوامی دنیا کے مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکا ہے، جبکہ ہندوستان نے اس محاذ پر بہت آگے ترقی کی ہے اور اپنی اکانومی کو اس نے مستحکم کیا ہے، اور اب جہاں بھی کوئی بین الاقوامی فورم موجود ہے وہ ہندوستان کی رعایت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر وہ اسے حق بجانب سمجھتا ہے، بلکہ ان ممالک کی جو اقتصادی مفادات ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہمارے مقابلے میں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں کشمیر کے بارے میں وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ جہاں تک پسندیدہ ملک کا تعلق ہے، اس میں لفظ پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو ہے شاید یہ موضوع بحث نہیں ہے، اور اصل مسئلہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے معاہدے کا ہے، جس معاہدے کے تحت باہمی تجارت بین الاقوامی اصول اور معاہدے کے تحت سن 1965 کی جنگ کے بعد معطل ہو گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب WTO کے معاہدے کے تحت دنیا کے ممالک آپس میں تجارت کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو FMM کا اسٹیٹس ضرور دیتے ہیں، اور یہ تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ یکساں رویوں کا نام ہے، جس کا ہم نے اردو میں ترجمہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ کر دیا ہے، جو شاید یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جذباتی مسئلہ بن جاتا ہے کہ پسندیدہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تجارت کے حوالے سے ہم انڈیا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے پاکستان کے مفادات کو ہم جہت دیکھنا ہوگا۔ ایسے وقت میں جو کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے، زراعت، صنعت اور تجارت، لیکن اگر پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے اور انڈیا 62 سے زیادہ ڈیم بنا کے ہمارا پانی جو ہے وہ روک لیتا ہے اور اس کو ہندوستانی زمینوں کی طرف پھیر دیتا ہے، تو ہمارے ہاں اگر ایک زرعی بحران پیدا ہوگا، لازم بات ہے کہ وہ صنعتی بحران بھی پیدا کرے گا، اور پھر پاکستان کی معیشت کا انحصار صرف تجارت پر ہو پائے گا۔ کیا ایسی صورتحال میں جب ہم انڈیا کے ساتھ WTO کے معاہدے کے تحت تجارت کو فروغ دیں گے تو کیا انڈیا اپنی شرائط پر ہمیں بلیک میل نہیں کرے گا؟ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں اس پہلو کو دیکھنا چاہیے، اور ہم نے کامرس منسٹری کو خط بھی لکھا ہے کہ آپ کشمیر کمیٹی کو اس بارے میں مطمئن کریں۔ پارلیمنٹ کے اراکین جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ ایک کچھ تحفظات رکھتے ہیں، لیکن کامرس کمیٹی کو بارہا یاد دلانے کے باوجود انہوں نے ابھی تک ہمیں اس خط کا جواب نہیں بھیجا ہے۔ میرے خیال میں ہماری حکومت 2001 کے بعد جب 9/11 کے بعد وہ امریکہ اور مغرب کا اتحادی بن گیا اور ہمارے مغربی سرحدات پر صورتحال بگڑ گئی اور ہماری فوج جو ہے وہ زیادہ تر مغربی سرحدات پہ چلی گئی، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کشمیر کے محور سے ہٹ کر وار آن ٹیرر کے امریکی ایجنڈے کے تابع ہو گئی، تو تب سے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا پس منظر میں چلا گیا ہے، اور جب تک ہم مغربی سرحدات کی اس غیر ضروری جنگ سے باہر نہیں آتے اور پاکستان کے مغربی سرحدات کو محفوظ نہیں کرتے، ہم کشمیر کے مسئلے پر توجہ جو ہے 100% توجہ مرکوز نہیں کر سکتے، اس پر فوکس نہیں
عمل کی ہے کہ ہم نے جو ہر طرف جنگ چھیڑ دیا ہے اور جس سے پاکستان جو ہے وہ پورا پاکستان اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا ہے، ایک فلاحی ریاست کی طرف جانے کے ہمارے سارے دروازے جو ہے اس وقت بند ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف متوجہ ہونے یا اس کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کرنے میں ہماری حکومت اس قابل اس وقت تک نہیں ہے۔ پروگرام ہمارا جاری ہے، کشمیر کے حوالے سے خصوصی پروگرام آج ہم کر رہے ہیں، فیس بک پر بھی ہمارا بلاگ قائم ہے، بٹ مین وائل ٹیک اے بریک، وی آر رائٹ ہیئر، کیپ واچنگ 8 PM with Faria Idris۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھارت سے 1000 سال تک جنگ کرنے کا نعرہ لگایا تھا اور پوری پاکستانی قوم نے اس نعرے پر لبیک بھی کہا تھا، مگر گزشتہ 5 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ حکومت کی ترجیحات میں کشمیر کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ ایک کشمیر کمیٹی بنا دی گئی تھی جو صرف خاص مواقع پر رسمی بیان جاری کر کے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ آزاد کشمیر کی حکومت کشمیر کوز کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس پر جب ہم نے آزاد کشمیر کے صدر سردار یعقوب خان سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ دس ایکسکلوسیو انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے مختلف باتیں ہم اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں جب میرا بھی بچپن تھا، آپ کا بھی بچپن تھا۔ ابھی جو لوگ بچپن میں ہیں ان کے بارے میں بھی جو صورتحال ہے یہی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی شاید ہماری عمر تک پہنچ کر یہی کہیں گے کہ خدا نہ خواستہ وہ بھی کشمیر کے مسئلے پر ایسی ہی باتیں سنتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بہت بڑے عرصے سے ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے۔ ابھی ریسنٹلی جو بھارت نے جارحیت دکھائی لائن آف کنٹرول پر، اس کے بعد ایک دفعہ پھر عالمی برادری کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان خدا نہ خواستہ ایک اور جنگ کا خطرہ اور اس کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ مگر ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا کیا رول رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ یکجہتی کا دن ہے، اس حوالے سے اس وقت ہمارے پاس ایسی شخصیت موجود ہے جو کشمیر کے مسئلے پہ سب سے زیادہ روشنی بھی ڈال سکتی ہے اور آگے کیا پروگریس کرنا ہے وہ بھی ہمیں بتا سکتی ہے۔ ویری ویری وارم ویلکم ٹو سردار محمد یعقوب خان، پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر۔ ویری وارم ویلکم ٹو یو آن 8 PM شو۔ سردار صاحب، جیسا میں نے ابھی کہا، مایوسی نہیں دینا چاہتی لوگوں کو، لیکن ایسی کیا آپ لوگوں کی ناکامی ہے یا عالمی برادری سننے کو تیار نہیں ہے یا انڈیا کی بہت زیادہ کامیابی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا موقف نہیں کوئی سن سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اللہ کے کرم سے کوئی مایوسی نہیں ہے، یہ نہ ہم پہلے مایوس تھے، نہ آج ہم مایوس ہیں اور نہ انشاءاللہ آئندہ مایوس ہوں گے۔ جو لوگ کشمیر کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ کبھی نہیں مایوس ہو سکتے، اور جو ظاہر ہے اس حوالے سے نہیں سمجھتے وہ ممکنہ مایوس ہوں گے۔ بٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملکوں کی تحریکوں کو صدیوں بیت جاتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیں جو قرارداد علاقے پاکستان سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر پہ منظور ہوئی تھی، یہ تو وہ بات ہو رہی ہے جس سے ہندوستان ناخوش ہے۔ ٹھیک، پاکستان بننے سے پہلے ہم نے یہ بات کی، ہمارے آباء و اجداد نے، ان کی سوچ اور فکر اتنی بڑی زیادہ تھی کہ ہمارا مرنا جینا پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم انسانیت کو سمجھنے اور ماننے والے لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں، پورے عالم سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی خوف اور پریشانی ہے مسلمان کے حوالے سے، تو ہم تو انسانیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ہندوستان سے یہ بات پوچھتے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس طرح وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہیں سے میرا سوال ہے نا سردار صاحب کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم عالمی برادری کو، جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن یقیناً کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان کو اگر ہم نہیں سنوا سکے اپنا موقف، بھارت کا موقف زیادہ زوردار ہو گیا، تو پھر یہ ان کی کامیابی ہے؟ نہیں، ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے، ہمارا موقف زیادہ سنا ہے اور سن رہے ہیں لوگ۔ دیکھیں بات کیا ہوئی ہے، کسی جگہ بھی پاکستان کی کسی حکومت نے بھی کبھی کمی کوتاہی نہیں کی ہے۔
چاہے فوجی ہو چاہے کوئی بھی ہے. دیکھیں نا وہ آپشن تو دیتے رہتے ہیں. جناب شرف صاحب کا کوئی آپشن آ گیا, کوئی دوسروں کا آ گیا, وہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے, بٹ کشمیر کی بات کی. اور خاص کر کے اس دفعہ جب UN میں ابھی ہم گئے تھے پچھلی وقت میں, جب صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے اتنی کھل کر بات کی اور ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقف تھا جو صدر پاکستان نے شاید ذوالفقار علی بھٹو کی وہ بات کی یاد کو تازہ کر دیا کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کی آزادی کے جنگ لڑیں گے. میں آپ سے ہی سوال کرنے والی تھی, یہ بہت بڑا بیان تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اور کشمیر کے معاملے پہ ان کی خدمات کا بھی سب کو اعتراف ہے, میں معترف ہوں, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں اس طریقے سے فورسفل لڑ سکی ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر. لوگ کہتے تھے کی ورڈ ہے, لوگ بھول گئے ہیں, اس کا نام بھی مت لو کشمیر کا. پچھلے 5 سال میں کیا ہوا ہے کشمیر کے لیے؟ آپ میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لوگوں کی اپنی سوچ ہے, پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا سٹرونگ موقف ہے. بعض لوگوں نے تو ایسی بھی بات کی کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاز کو فرق پڑا کہ ہم نیو دلی میں جا کے جھنڈا لگائیں گے. بات تو ہمیں کشمیر کی کرنی چاہیے, نیو دلی کا اس میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک, کچھ لوگ آپشن لے کے چلے جن کا کشمیر میں بیچ میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اپنے بات کر رہے ہیں. پیپل پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے آپ دیکھیں نا کشمیر کانٹیکٹ گروپ OIC میں پیپل پارٹی نے بنایا. اس وقت بھی جب بھی بات ہوتی ہے جو آپ کے اوورسیز میں جہاں ایمبیسیز موجود ہیں, ایمبیسیڈر ہیں, ہماری وزیر خارجہ صاحبہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں, کس جگہ پر بات نہیں ہوئی, کوئی ڈنڈا سوٹا لے کے تو نہیں بات ہوتی. سفارتی دنیا میں بات چیت سے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ دوبارہ آپ نے کہا سفارتی تعلقات طریقہ ہی ہے, یہ میں ایگری کرتی ہوں آپ سے, سفارتی طریقہ کار ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک کشمیر کمیٹی بنائی تھی ہماری پارلیمنٹ نے, اس نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. دوسری جماعتوں نے کھل کر کہا کہ مولانا فضل الرحمان کوئی خاص اچیومنٹ نہیں کر سکے کشمیر کے معاملے پر. ابھی وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, ہم اپنے اندرون خانہ شور مچا سکتے ہیں. کون سے انٹرنیشنل فورم سے ہم نے یہ بات کہلوائی ہے یا اکنالج کروائی ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج بھی یہاں پاکستان میں جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ 5 فروری کے حوالے سے دیکھیں, پورے پاکستان سے 18-20 کروڑ لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے. ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے, کھڑے نا, ہر سال منا رہے ہیں, لیکن اس کا فائدہ انٹرنیشنل فورم پہ کیا ہے؟ اس پر ابھی بھی جو بات میں آپ کو کہنا چاہوں, اس وقت بھی آپ جانیں جو پوری دنیا میں اوورسیز میں کشمیری رہتے ہیں, ہر فرد و بشر کشمیر پر بات کر رہا ہے, اور دنیا کو اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو پھر کیا طریقہ کریں, ہم بس بات ہی کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے ہم پہلی بات ہے کہ میڈیا کے شکر گزار, جیسے آپ نے بات کی, آج پوری دنیا میں میڈیا کی اندر سے دنیا کی جنگ ہے. سب سے زیادہ جو بات ہے وہ میڈیا پر ہے. یہ بات جو اس وقت میڈیا ہمارا ساتھ دے رہی ہے, پریس ہمارا ساتھ دے رہا ہے, کشمیریوں کا اوور آل میڈیا پاکستانی میڈیا میں کام کیا, وہاں پہ ہمارا موقف نہیں سنا جاتا. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس وقت تک انہوں نے بہت کمال مہربانی کر کے ہمارے اس کاز کو زندہ کیا رکھا ہوا ہے. آپ نے ابھی آپ نے کہا اوورسیز پاکستانیز کی باتوں کو آپ مانتے ہیں کہ انہیں کتنا کام کیا, کیونکہ میں انگلینڈ کے حوالے سے بات کری ہوں, میں وہاں رہی ہوں. اسی اوورسیز پاکستانی لارڈ نذیر احمد کے خلاف نے ریزولوشن پاس کر دی. جب یہ تو اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھا جائے, آپ نے کوئی بات جو مقامی ہے, لارڈ نذیر صاحب بہت مجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, یہ انہی پاکستانی جو وہاں پر اس کمیونٹی کو پتا ہوگا کہ لارڈ نذیر صاحب کیا کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا کیا تھا ایسا لارڈ نذیر احمد نے کہ ان کو یہاں پر سزا دی جائے؟ وہ کہتے ہیں, لارڈ نذیر احمد کا بیان ہے, وہ کام جو بھارت نہ کر سکا وہ زرداری صاحب کے ایجنٹس نے کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ظاہر کر دوں کہ آج تک افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو دوسرے کی باتوں پر زیادہ ہمیں فوقیت, ان کی باتوں کو ہم زیادہ اپنے موقف پر فوقیت دیتے ہیں. بھائی زرداری صاحب کہاں اور لارڈ نذیر کہاں, قیامت کی نشانی آپ کہہ رہے ہیں. سر میں پوچھنا چاہوں گی لارڈ نذیر احمد نے کیا کیا؟ میں بتاتی ہوں, زرداری صاحب کی بڑی عزت, میری بات سنو نا, زرداری صاحب نے کیا بات کی لارڈ نذیر کے لیے, ہمیشہ عزت کے لفظ ہی کہے. لیکن ایسا لارڈ نذیر احمد نے کیا کیا؟ وہ جنہوں نے بس بنائی, جنہوں نے وہاں پر شور مچایا, میں نے خود دیکھا ہے برٹش پارلیمنٹ میں کشمیر کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہے, اس لارڈ نذیر احمد نے ایسا کیا جرم کیا کہ ان کو سزا ملی ہے؟ کس بات کی سزا ملی ہے کہ آپ ان کے خلاف ریزولوشن پاس کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے, میری بات غور سے سن لیں کہ لارڈ نذیر احمد کشمیر, ان کا بیس کشمیر سے تھا, اس کی بڑی خدمات ہیں,
پوری دنیا میں وہ لارڈ نذیر احمد صاحب جاتے رہے, بات کرتے رہے, انسانیت کے حوالے سے ہر ملک میں وہ گئے, مسلمانوں کے حوالے سے ہر ملک گئے. ہم تو بہت ان کی عزت کرتے ہیں, ہمیشہ اٹھاتے رہے, اٹھاتے جان ڈال کے. یہ تو ان کا حق ہے, کون سا وہ دیکھیں, ان کا فرض بھی ہے, ان کا حق بھی ہے. لارڈ نذیر پوری دنیا کے لیے بات کرتا ہے, اور کشمیر کے لیے لارڈ نذیر صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے. کوئی ایسا جرم نہیں تھا. دو باتیں یاد رکھیں, جو آزاد ریاست جموں و کشمیر جو ہے نا, یہ تو بات بنتی ہے کہ لوگ میجارٹی کیا چاہتی ہے. یہ کسی ایک فرد کے کہنے سے نہ کرنے سے بات نہیں بنتی. تو اگر میں یہ کہوں کہ سارا کشمیر میں داخل نہ ہوں, کیوں نہیں داخل ہو, تو ابھی بھی آئے ہوئے ہیں, ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں. کیوں آپ کی پارلیمنٹ نے یہ بات جب یہ بات اس کے باوجود کوئی اس طرح سے بات نہیں, اس کو تو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کیا گیا. لارڈ نذیر کشمیر کا رہنے والا ہے, وہ تو ہمیشہ آتے جاتے ہیں, ان کو ہمیشہ آنا جانے میں کبھی کسی نے کہا نہیں کہ آپ نہ آئیں. تو غلطی ہو گئی پارلیمنٹ سے. غلطی کا سوال نہیں ہے یہ, دیکھیں یہ پارلیمنٹ کا سوال آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں تو نہیں پڑھتا. آپ ایز اے پریزیڈنٹ, مجھے خوشی ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر کی کابینٹ نے غلط کام کیا؟ نہیں, غلط کیا یا صحیح کیا, یہ آپ ان سے پوچھیں. اس طرح سے نہیں ہوا جتنے اس کو میڈیا پہ جو ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی نذیر صاحب داخل نہیں ہو سکتے, ہم ان کو یہ اتنا بھی نہیں کچھ ہوا جتنا ہائی لائٹ کیا. کیا ریزولوشن پاس ہوئی ہے؟ یہ ریزولوشن جو تھا وہ اوور آل یہی تھا کہ کوئی بھی بات کی جائے کشمیریوں سے مشاورت سے کی جائے, کشمیر کی لیڈرشپ سے مشاورت سے کی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو چاہوں مرضی آگے کہہ دوں. ایسا کیا کہا تھا لارڈ نذیر؟ یہ انہیں سے پوچھ لیجیے کیا کہا تھا, یا آپ خود معترف ہے کہ وہ ایک پاورفل آواز تھی کشمیر کے لیے, ایسی آوازیں تو ابھی نہیں کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ابھی ان کو کیا ہو گیا, کسی نے کہا کہ آپ بات نہ کریں, تو آپ بات کریں گے پرائم منسٹر سے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. This time check is brought to you by ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹھی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹھی خریدتے وقت لاسانی کی کوالٹی سیل ضرور دیکھیں. جنہوں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف بیان دیا تھا انگلینڈ میں بیٹھ کر, اور پارلیمنٹ میں کیونکہ وہ رہتے بھی وہاں پہ ہیں, وہ آپ کے حامی بھی ہیں آپ کی حکومت کے, یہ محض اتفاق ہے کہ اس کے بعد ریزولوشن پاس ہو گئی؟ محض اتفاق کیا کہ وہی دن جن دنوں میں لارڈ نذیر احمد الطاف حسین صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں, اس کے کچھ دنوں بعد ہی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے. یہ سوال الطاف حسین کا نہیں تھا جی, یہ کشمیر کا اپنے ایشو ہے, اس پر ڈسکشنز ہے, اس پر سوال ہے. الطاف حسین صاحب کا کیا تعلق ہے اس بات کے کہ ہم کسی ایک فرد کے بارے میں کوئی بات کریں؟ یہ ان کی اپنی رائے ہے, ان کی اپنی بات ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہمارے. امریکی صدر اوباما نے بھی بڑا دعویٰ کیا تھا, جب وہ آئے تو سب لوگوں کو امید تھی کہ چینج ہو جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس مسئلے کا حل پیش کروں گا, اس کے بعد خاموشی ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں آپ, صدر اوباما کچھ کر سکیں گے کشمیر کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں تو اچھی امید ہے. اس دفعہ پاکستان اور کشمیریوں نے ان کی پارٹی میں بہت کام کیا. امریکہ کے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں. ہمیں زلزلے میں تو امریکہ نے بہت سپورٹ کی, اور ہمیں یقین اعتماد ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں کسی کے سہارے پر رہنے سے پہلے اپنے آپس پورے پاکستان کی, آپ یہ تو مہربانی کریں کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو تو اکٹھا کریں, پہلے پاکستان کو بچائیں. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں اپنے ویورز کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا, شکر گزار ہوں جی پاکستان کا, اور خاص کر کے 5 فروری کے حوالے سے جس طرح پاکستان کے لوگ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے سارے اکٹھے ہو کر کے مسلم اور نان مسلم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے اور فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہوں, پاکستان کا امن ہمیں پیارا ہے, اور ہم پوری دنیا سے اور پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے میں اپیل کروں گا کہ خدا را پاکستان کو بچائیں. سردار محمد یعقوب خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہم نے اسپیشل انٹرویو کیا ود پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر آج کے دن کے حوالے. ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے خلاف ایک طاقتور سیاسی تحریک ابھری ہے, اور حیرت انگیز طور پر برطانیہ اور امریکہ کا رخ کشمیری قیادت کی طرف مڑ گیا ہے. مگر بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں سفارتی میدان میں بہت کامیابی حاصل کی ہے, اور پاکستان کا تاثر ایک دہشت گردی کو پھیلانے والے ملک کے طور پر پیش کیا ہے. ظالم دنیا کے سامنے مظلوم بن گیا ہے, اور ہمیں ایک مجرم کے طور پر کھڑا کر دیا گیا ہے. اس طرح بھارت نے پاکستان کی حکومت کو کشمیر کی موجودہ صورتحال سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے.
بین الاقوامی طور پر ہم دنیا کو مسئلہ کشمیر پر قائل کرنے میں کیوں ناکام رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے چند کشمیری رہنماؤں سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی دیکھیے۔ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان بڑا پرسسٹنٹ ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرنا چاہتا، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ افغانستان اور پاکستان کی ڈفرنسز بارڈر پہ جو ہیں اور طالبان کے حوالے سے برطانیہ نے دونوں ممالک کو یہاں پہ بلا کے چیکرز پہ وہاں پہ ساری قیادت جو تھی ان کی کانفرنس بلائی۔ ہندوستان نہ تو یونائٹڈ نیشنز کو مانتا ہے، خود تو یونائٹڈ نیشنز میں گیا تھا پہلے کشمیر کو ریزالو کروانے کے لیے، لیکن اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو کسی کو وہ قبول نہیں کرتا۔ پاکستان کے لیے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ایک تو اس کی اکانومی سٹرونگ ہے، دوسرا ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی وہ سٹرونگر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی کشمیریوں کی یہ ہے کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ تھا تو دنیا بھر کے کالے لوگ جو ہے وہ اپارٹائڈ کے خلاف جو ہے وہ کالے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور جس طرح فلسطینیوں کو پورے عرب ممالک اور عرب لیگ اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، کشمیریوں کو صرف اور صرف انکنڈیشنل سپورٹ پاکستان ہی دیتا ہے۔ اور میں اگر آخری بات یہ کہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں، بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، وہ ابھی بھی ویلڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی اس کو ہندوستان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، بدقسمتی سے پاکستان کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ویسے اتنی کمزور ہے، ان کی پرائیورٹیز اور ہیں۔ ان کی بجلی خود چوری کرنا اور پھر لوگوں کو بتانا جی کہ ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے، 60 ارب روپے کی بجلی کے بل انہوں نے نہیں دیے۔ اپنے جو ان کی گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، انہوں نے تیل چوری کرنا، جو پی آئی اے کا ابھی تک 6 ارب روپے کا جو ہے وہ ڈیٹ ان کی پڑی ہوئی ہے، بہت ساری لسٹ جو ہے اٹ گوز آن۔ ان کی پرائیورٹیز اور ہیں، نیشنل انٹرسٹ اور سپر نیشنل انٹرسٹ ان کے دل میں نہ ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ جہاں پہ ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس اور ان کی اپنی پاور کو ایکسٹینڈ کرنا اور ان کو جو ہے وہ پرسیو کرنا کہ یہ جناب ڈیموکریسی کے نام پہ یہ حکومت کرتے رہے اور لوٹ مار کرتے رہے، یہ بدقسمتی سے یہ وہی کمزور پالیسی جو مشرف ان کو چھوڑ کے گیا تھا، یہ وہی اسی کو پرسیو کر رہے ہیں۔ آزادی کی تحریکوں میں 65 سال تو کوئی مدت نہیں ہے۔ خود ہندوستان کو 150 سال لگ گیا برٹش سامراج سے آزاد ہونے میں، پھر بھی بہت سارے مواقع آ گئے جب ہماری یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی تھی۔ ایک تو عالمی طاقتوں کی سرد مہری اور بے رخی، اقوام متحدہ کا دوہرا کردار، بیس کیمپ کی حکومتوں کی بدلتی ہوئی پالیسیاں اور وقت وقت پر بھارت کے حوالے سے معذرت خانہ اپروچ، یہ ساری اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہماری منزل ذرا قدرے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک تو بنیادی فیکٹر یہ ہے چونکہ کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لہذا عالمی برادری، عالمی ادارے یہاں تعصب کے شکار ہیں، ان کی اپروچ بیسر ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے سوڈان میں مداخلت کر کے جنوبی سوڈان علیحدہ کرنے میں کوئی دقیقہ کا فروغ گزاشت نہیں کیا، انہوں نے مشرق تیمور کو علیحدہ کرنے میں کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھی، اور عالمی ایجنڈے پر کشمیر سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ یہاں بحث ہے، یہاں ہندوستان کے ساتھ ان کے اپنے علاقائی مفادات وابستہ ہیں، اور خود میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، خود حکومت پاکستان کے جو سفارتی مہم جوئی ہے کشمیر کے حوالے سے بہت کمزور نیم جان رہی ہے، اور آج بھی ہے۔ ہمارا میڈیا بھارت کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اور بھارت کا میڈیا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں بڑی سطح پر کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کا توڑ کرنا، اس کے لیے ایک ٹارگٹ اورینٹڈ سفارتی مہم جوئی اور میڈیا مہم جوئی کی ضرورت ہے۔ مطلب ان کو یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ ریاستی عوام
गुज़श्ता 65 सालों से बरसर पैकार है। 7.5 लाख दरिल भोज के साथ मुतसादिम है। आज तक 5.25 लाख लोगों की जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 10,000 इफ़्फ़तमाब माओ बहनों बेटी की कुर्बानी दे चुके हैं और खरबों मालस की जायदाद वो कुर्बान कर चुके हैं। इस वक्त भी रियासती अवाम हिमालय आजम के साथ वहां भारत के खिलाफ गम गुस्से का लावा बन चुके हुए हैं। ऐसे हुर्रियत पसंद और ऐसी फितरतुल मिसाल कुर्बानियों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत को यकसुई के साथ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और जारहाना तरीके से मैदान में आना चाहिए। कोई माजरत खाई, कोई भारत के साथ दो तरफा मुज़ाकरात की भीख, कोई तिजारत और सफारतकारी के नाम पर और सकाफत के नाम पर एक तरफा दोस्ती की पींगे बढ़ाना, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के मफाद में नहीं है। गुज़श्ता 65 साल से मसले कश्मीर हल नहीं हुआ, लेकिन लोगों की तो तहरीक जारी है और बहुत दुनिया में जहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चली हैं उसमें तो वक्त ही लगता है, लेकिन आज तक दुनिया की कोई तहरीक आज़ादी की मूवमेंट नाकाम नहीं हुई है। हालांकि इस तहरीक आज़ादी में तमाम किस्म की फौजी ताकत इस्तेमाल हुई, जुल्म हुआ, जबर हुआ, लेकिन ये तहरीक जो है अभी तक जारी है और इंशाल्लाह जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी ये तहरीक तब तक जारी रहेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल रहा है वो दूसरे मसाइल में भी कोई इस किस्म का अच्छा रोल नहीं रहा, इसलिए दुनिया में जो है बदअमनी फैली हुई है, इसलिए वो और इलाकों में भी अमन कायम नहीं कर सके। तो अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि वो अमन कायम करे, उन्होंने पहले अफगानिस्तान पे भी फौजी ताकत इस्तेमाल की, अब उनको लगा कि भाई इतनी फौजी ताकत इस्तेमाल करने के बाद नहीं हो सके, अब वो वहाँ पर मुज़ाकराती अमल शुरू किया है। इसी तरह उनको एहसास होना चाहिए कि जो जनूबी एशिया की बात है, जब तक उस खत्ते में उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी जो मसाइल अमन के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है, और अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है मसले कश्मीर, जनूबी एशिया के अमन के हवाले से हम बात करें। इसलिए अगर इस पर ये अपनी मुजरिमाना खामोशी नहीं तोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जनूबी एशिया में कोई अमन कायम हो सकता है। देखिए, पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान में जो चाहे हुकूमती अमला हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कश्मीर के बारे में या यहाँ के जो राइटर्स हैं, यहाँ के जो दानिश्वर हजरात हैं, पिछले 2-3 सालों से तो कश्मीर के मामले में उनकी ज्यादातर खामोशी है। और ये खामोशी क्यों है तो इसका बेहतर तौर पर तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लोग जो हैं वो अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं और वो इंशाल्लाह इसको तहरीक को आगे चलाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत कश्मीर के मसले को वो अहमियत देने को तैयार ही नहीं जो उसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी थी। क्या वजह है कि कश्मीर में लाखों बेगुनाहों के कत्ल और फिर कंट्रोल लाइन पर भारत की ताज़ा जारहियत के बावजूद हम आज तक अपना कॉज मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर सके। जब हमने ये सवाल आजाद कश्मीर के वजीर आजम से किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं चौधरी अब्दुल मजीद, वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्योंकि कश्मीर की यकजहती के हवाले से हम दिन मनाते हैं, उसी हवाले से हमारा प्रोग्राम है। 1990 से अब तक पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ तकरीबन 22 दिन मना चुके हैं, मगर कश्मीर में अवाम के ऊपर वही मजालिम जारी हैं। इंटरनेशनल फोरम पे जो खबरें आती हैं, लगता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कमजोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ। तो हमें क्या फायदा हुआ है इन दिनों को मनाने से? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल का इस बुनियाद पर कि आपने, मैं गाय देखता रहता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनली जो कश्मीर इशू जो है वो कमजोर हुआ है। कश्मीर इशू कभी कमजोर नहीं हुआ और जो मौजूदा हुकूमत है असद जरदारी साहब की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर, और मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کشمیر ایشو کے خمیر سے اٹھی ہے اور کشمیر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ پولیٹیکلی انٹرنیشنلی. اس کو جنرل اسمبلی کا دیکھ لیں، OIC کانٹیکٹ گروپ کے اندر دیکھ لیں، وزیر خارجہ نے بھی جو دیکھ لیں، پریزیڈنٹ نے جنرل اسمبلی کے اندر بھی جو خطاب کی ہے، اس سے ہمیں ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. چودھری صاحب، پیپلز پارٹی اگر ہم سول حکومت کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس سے بہت امید کی جا سکتی ہے جماعت اسلامی کے علاوہ شاید کہ وہ اس معاملے پہ بڑا پرزور سٹانس لے گی. ذوالفقار بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمیں 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے. پچھلے 5 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کون سی لڑائی کی ہے پیپلز پارٹی نے؟ افسوس کی بات ہے جی. I don't agree with your point of view. My point of view is absolutely different. My point of view is that پیپلز پارٹی نے وہ ویژن، وہ سوچ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1000 سال تک جنگ کا کہا تھا، ہماری سوچ کا زاویہ پازیٹیو لائن پر ہے. اور 5 سال کے اندر پاکستان کی جو صورتحال انٹرنیشنلی نیشنل وائز جو آپ کی ہے، سوسائڈ بمنگ ہے، اکنامک کرائسس ہے، لائن جو ہے آپ کی سرحدات کی جو صورت ہے، اس مسئلے کو انٹرنیشنل دنیا کے سامنے اور اپنے موقع کو اسی کو دوبارہ دہرانا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے مشرف کے دور میں جو ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا تھا، کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا تھا، اس کے حصے بکھرے کرنا چاہتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر چیز کو بیل آؤٹ کیا. بیل آؤٹ کیا مسئلہ تو وہی ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس میں خرم دستگیر صاحب اس کی حقیقت، ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی یہاں پر جس میں مولانا فضل الرحمان کو فیلئر قرار دے دیا جماعت اسلامی نے. اور خرم دستگیر صاحب خود کہتے ہیں کہ جو مرضی کشمیر میں ہوتا رہے، ایک وہ کال نہیں کرتے میٹنگ. میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا دیٹس اے فیلئر آن دی پارٹ آف مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی سے سم تھنگ. جماعت اسلامی کا اپنا موقع ہے. جماعت اسلامی کو بھی یہ بات کہتا ہوں، وہ بھی کشمیر کے مسئلے میں سیریس ہے، وہ بھی ہمدردی رکھتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی، چاہے مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں، پوری قوم چاہتی ہے کشمیر ایشو کے بارے میں متحد متفق ہے. ایک ہی آواز ہے ان کی کہ پوری ریاست کی آزادی کے لیے ہندوستان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ورلڈ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، سیکورٹی کاؤنسل کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے دو. اب دیکھیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی لوکل پالیٹکس کو میں نہیں انوالو کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج مائی پالیٹکس، مائی ایشو ٹو ڈسپیوٹ بٹوین among the parties in Pakistan. I don't want to go there. I respect to every political party of Pakistan. آپ کے خیال سے یہ پارٹیز اپنے لوکل ایشوز کو لے آتی ہیں کشمیر ایشو پر میں نے اس کو بریک کرنا چاہتا. یہ کشمیر کمیٹی بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رانی نے بنائی تھی. یہ کشمیر کمیٹی کا جو نوابزادہ نصر اللہ خان فرسٹ چیئرمین تھے. کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم بارود کی فصل نہیں ہونا چاہتے. پیپلز پارٹی کی حکومت موجودہ اسد زرداری کی قیادت میں اب پیسفل راستہ اختیار کر رہے ہیں. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹرانگ موقف لیا، لیکن پیپلز پارٹی سے ہی پولیٹیکل اینالسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ فورن پالیسی میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی رول ہی نہیں ہے حکومت کا، وہ تو سب آپ نے فوج کو دی ہوئی ہے. تو ابھی اگر جو کریڈٹ ہے وہ ہم فوج کو آپ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا خادہ پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آرمی کو دی ہوئی ہے. تو آرمی از اے اسٹیٹ آرمی از اے پاکستان آرمی. آپ کیوں اس سے الرجک ہوتے ہیں؟ پاکستان کی آرمی میری آرمی ہے، پاکستان کا فوج میری فوج ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج ہے، پاکستانی قوم کی فوج ہے، ملک کی فوج ہے، ریاست کی فوج ہے. تو یہ آرمی اور ڈیموکریٹ جو ہے مل کر جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں. تو سر ہم کیا کریڈٹ دیں آپ کی اس حکومت کو، پیپلز پارٹی کی، کہ جس نے کوئی لینڈ مارک اچیومنٹ، کیا اچیومنٹ رہی کشمیر کے اوپر؟ جب ہم پورا اس کو انالیسس کریں گے تو ہم کیا کہیں گے پیپلز پارٹی نے اس دور میں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ پاکستان حکومت نے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انڈیا کو مجبور کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل ورلڈ کی اوپینین چینج ہو گئی ہے اینڈ دے آر اگینسٹ انڈیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یورپی پارلیمنٹ میں آ رہا ہے، پاکستان کے یورپی پارلیمنٹ میں یہ گراس اپنے گریب کا جو مسنگ پرسن ہے ان کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ریزولوشن آئے، اور اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی آیا ہے. جان بیکر ایما نکلسن کی رپورٹ آئی تھی جس میں وہ جا کے قانون بنایا گیا. بی بی سی اور سی این اے کو دیکھے کبھی آتا تھا؟ لوگ تو آپ بول رہے ہیں، میڈیا بول رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے. میں نے خود جو آخری خبر دیکھی تھی سی این این کی، وہاں پہ تو وہ پیمفلٹس دکھا رہے تھے جو انڈیا نے بانٹے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونے جا رہی ہے وہاں پر. کہاں پہ کون سے انٹرنیشنل فورم کی بات کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونے جا رہی ہے انڈیا، تو وہاں پہ یہ پیمفلٹس بانٹتا پھر رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے. مجھے پتا ہے وہ کہتے ہیں انڈیا
इंडिया लोगों की तवज्जो ये देना चाहती है कि हमारी जब आज़ादी की बात करते हैं वो कहते हैं ये टेररिस्ट है। अब मेरी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, मेरे बच्चे को मारा जाता है, तो लोग दीवार के साथ लगाएंगे, लोग रेजिस्ट तो करेंगे। अब हमारे पास तो गन तो नहीं है, मिलियन लोग लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मिलियन लोग आ रहे हैं लोग। लेकिन उन लोगों की आवाजें उठाने के लिए क्या, मेरा सवाल ये था, हम क्या लैंड मार्क अचीव करें? मैसेज देना चाहते हैं जी कि पूरी दुनिया के अंदर हम अपना डिप्लोमेटिक महाज जो है उसको तेज तर कर रहे हैं, हम उसको किया भी जा रहा है। और जनरल असेंबली के बाद हम यूनाइटेड नेशन से भी और डिफरेंट जो कंट्रीज है, मुख्तलिफ के ममालिक जो है, उनके सरबराहान से भी, इस्लामिक ब्लॉक से भी, सबसे बात की जा रही है। लेकिन ना मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान अभी हमारे हवाला किया इक़्तिदार का हमें कोई शौक नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुतालबे के बावजूद कश्मीर में रेफरेंडम नहीं करा सका, अपनी करारदादों पर अमल नहीं कर सका, अब क्या करें? कौन? अक़वाम मुत्तहिदा को कैसे टैकल? देखिए जी, बात यह है कि कौमों की आज़ादी के लिए जब एक ताकतवर है अपने वसाइल, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का कश्मीर का इशू बहुत जल्द रिजॉल्व हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव द मैनिफेस्टो और उसमें एक ही स्लोगन दें कि हम सब इकट्ठे हैं और सारे इकट्ठे होकर अपनी बात की बोलियां ना बोलें, अपनी लोकल पॉलिटिक्स को उसमें इन्वॉल्व ना करें। इस पर सारे मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर एक कौम की आवाज दें। चौधरी साहब, आपने इतनी अहम बात कर दी, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में भी यही देखा कई साल तक कि 30 ग्रुप तो 30 पार्टीज तो इंग्लैंड में मैंने देखी हैं जो कश्मीर के नाम पर हैं। हर एक अपनी अपनी अलग अलग कश्मीर की पार्टी इंग्लैंड में भी है। आपने सही कहा है, इससे बखरे हुए हैं। ये किसका कसूर है कि आज भी कश्मीरी पीपल्स पार्टी का कश्मीरी, मुस्लिम लीग नून का कश्मीरी, जमात इस्लामी का कश्मीरी, किसी और पार्टी का कश्मीरी की एक आवाज क्यों नहीं है? मेरी बात सुने, कश्मीर के जो लोग हैं जिनकी पार्टी है, मैं अपने रियासत के लोगों की बात कर रहा हूँ जो बरतानिया ओवरसीज में, मैं सिर्फ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां 15-20 लाख इंसान सिर्फ बरतानिया के अंदर है। रास्ता यूरोप कोई 25 to 30 लाख लोग हैं जो ऑल ओवर इंक्लूडिंग द मिडल ईस्ट। हमारी जमातें इख्तलाफ राय एक हुस्न है, इख्तलाफ राय रखना चाहिए, मंजर सबकी एक है। क्या आप समझते हैं कि हमारे लाइफ टाइम में कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह, मुझे पूरा उम्मीद हूँ, मैं पूरा उम्मीद हूँ, 100%, 1000%। अब कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा तो इस बड़े सगीर के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर अमन होगा। अगर नहीं होगा तो दोनों स्टेट से न्यूक्लियर पावर है। अगर हिंदुस्तान अपने न्यूक्लियर पावर का कहता है और कहता है मैं बड़ा ताकतवर हूं, ठीक है, तुम आशी तौर पर ताकतवर हो जाओ, तो न्यूक्लियर तू पाकिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज ए सुपर पावर। पाकिस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है, गैरतमंद कौम है और कभी भी कश्मीरियों के साथ अपना खून जो है, और कश्मीर की आजादी के लिए हर पाकिस्तानी का खून शामिल है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। उससे पहले हमने प्रेसिडेंट से भी बात की। आज का खुसूसी दिन हमने दो अहम शख्सियात से आजाद जम्मू कश्मीर के साथ गुजारा और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप क्या समझते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? डू राइट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज, जिसका लिंक आप अभी देख रहे होंगे। वहां पर हमने एक ब्लॉग भी बना दिया है। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारा सवाल यह है कि क्या हमारे लाइफ टाइम में कश्मीर आजाद होगा? अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, भारत पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी प्रोपेगेंडा करता रहे, कश्मीरी आवाम के बुलंद हौसले और उनकी आंखों में आजादी की ख्वाब को वो कभी बुझा नहीं सकेगा। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही होगा।